جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پاکستانی سیاست یکدم بہت زیادہ وہ ہوگی ایکٹیو ہوگی، ایک وہ کہتے ہیں ٹرمائل والی سچویشن پیدا ہوگی۔ بڑے دنوں سے یہاں تبصرے ہو رہے تھے، مووز ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا چل چلو، اور جو ڈیٹس دی جا رہی تھی مارچ کی دی جا رہی تھی، اگرچہ پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جنوری کی ڈیٹ دی تھی پی ڈی ایم نے کہ جنوری میں عمران خان صاحب خود استعفیٰ دے دیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا، بلا بلا۔ وہ سال تو گزر گیا اور اب کی دفعہ ہم نے دیکھا مارچ کا جو مہینہ تھا نا، اس پہ بہت زیادہ فوکس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اسی میں لانگ مارچ بھی ہوگا، اسی میں عمران خان صاحب کی مشکلات بھی ہوں گی، اسی میں طریقے عدم اعتماد بھی آئے گی، پنجاب بھی جائے گا، سینٹر بھی جائے گا، بلا بلا چیزیں۔ تو لوگ زیادہ اس کو سیریس شاید اب آ کے پہلی دفعہ کچھ لوگوں نے لینا شروع کیا کہ عمران خان صاحب کے لیے خطرات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے مینیج کرنا شاید وہ چیزیں جو ہیں نا وہ اب مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی بہت سارے لوگ اس کو لنک کرتے ہیں جو پچھلے سال ان کا سٹینڈ آف ہوا تھا 20 نومبر والے ایشو پہ، ڈی جی آئی ایس آئی کے اپائنٹمنٹ پہ ہوا تھا۔ اس کے بعد خان صاحب مسلسل جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی طور پر اسٹرگل کرتے ہوئے پایا اور پہلی دفعہ انہیں خود جو سارے معاملات جو ہیں انہیں سنبھالنے پڑ گئے۔ پہلے تو ان کی ایک ٹیلی فون کال پر یا وہ کہتے ہیں کال اے فرینڈ یا اس کو فون اے فرینڈ پہ مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے نومبر کے بعد انہیں لگ رہا ہے پچھلے کوئی آپ کہہ سکتے 3-4 مہینے سے کہ نہیں، اب آپ کو فون اے فرینڈ والی فیسلٹی شاید نہیں رہی، اب آپ کو جا کر خود ساری چیزیں ملنا پڑے گا، لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی اور اس کا وہ اگین لگتا ہے یہ ہے وقتی طور پر شاید خان صاحب کے ہاتھ سے وہ گیم جو ہے نا وہ تھوڑی سی سلپ ہو رہی ہے، بلکہ تھوڑی سی کیا کچھ یہ زیادہ سلپ ہو رہی ہے۔ اور اس کو جو ہوا دے رہے ہیں، میرے ایک اسیسمنٹ ہے، حکومت خود جو ہے اپنی ویکنیس اور کمزوریوں کو اس نے خود ہائی لائٹ کیا ہے، خود اس نے اپنے مخالفین کو اس نے برود اس نے پرووائڈ کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر فلاں چیزوں سے حملے کریں اور پھر ہی آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ اس کو بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ٹیک لگے گا، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ بلکہ میں ان کا جلسہ سن رہا تھا کل جو انہوں نے میلسی میں کیا، تو اس میں انہوں نے وہ جو آ کے مغرب پہ یا انہوں نے آ کے یورپین یونین پہ، امریکنز پہ جو اٹیک کیا ہے کہ وہ شاید ان کو ہٹوانا چاہتے ہیں یا وہ آ کے سمجھتے ہیں ہم ان کے غلام، جو انہوں نے پاپولر لائن لینے کی کوشش کی ہے جو بھٹو صاحب نے لی تھی۔ تو اس پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے ویلا کیا تھا، میری ایک اہم ان کے وزیر عمران خان صاحب کے کیبنٹ سے، ان سے بائی چانس ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے مجھے باتوں میں کہا تھا کہ اب یہ جو اپوزیشن جو ہے یہ تو امریکہ کے کہنے پہ چل رہا ہے، امریکہ اس کے پیچھے ہے۔ سو اس وقت بھی میں نے ویلا کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں بات بٹھائی جا رہی ہے، اگر ان کا قریبی ترین وکیل جسے بہت سارے وہ مشورے بھی کرتے ہیں، ان کا وزیر جو ہیں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا انہوں نے خان صاحب کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے یہ لائن لینی ہے کہ امریکہ یا ویسٹ آپ کے خلاف ہیں، اور یہ پاپولر نعرہ ہے، میڈیا میں بھی چلے گا، سوشل میڈیا پہ بھی چلے گا، عوام بھی بڑی خوش ہوتی ہے جو امریکہ کو آپ اس کو ہر سازش میں اس کو شامل کر دیں۔ سو یہ میں نے ویلا کیا ہوا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید دیکھا ہو۔ سو عمران خان صاحب کی وہ جو بات تھی جو انہیں سمجھائی گیا کہ آپ نے اینٹی ویسٹ لینا ہے، سٹانس لینا ہے، تو یہ شاید اس کا آپ کو بڑا اس پولیٹیکل فائدہ ہوگا، تو وہ لائن انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ اب اس کا یہ کیا ہے، اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، آج میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں اس پہ اگین ممکن ہے کل اس پہ بات کریں کہ عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اینٹی ویسٹ یا اینٹی امریکہ یا اینٹی یورپ جو سٹانس لیا کہ وہ ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، تو یہ اس پہ پھر بات کر لیں گے۔ کیونکہ آج کا جو مین ایشو ہے جس پہ میرا خیال ہے سارے آپ لوگ یا اس پہ غیر متوقع طور پر بم شیل میں کہتا ہوں آیا ہے، چلو ترین صاحب کی تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ ترین صاحب کئی دنوں سے افینڈ تھے اور ان کا لگ رہا تھا اس پہ اسحاق حقانی صاحب کو میں نے ایک ویلا کیا 2 دن پہلے کھل کر انہوں نے بات کی کہ جو کچھ انہوں نے آ کے ترین صاحب کے ساتھ کیا یا ہوا ان کی فیملی کے ساتھ، تو اس کو نہ فارگیو کر سکتے ہیں نہ فارگیٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ تو کلیئر تھا۔ لیکن جو بڑی چیز ان کے لیے آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے غیر متوقع طور پر، وہ علیم خان صاحب کی آج پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے اور اپنے ساتھ بڑی انہوں نے پاور شو کی ہے، سارے اپنے ممبران جو ہیں وہ لے کر ترین صاحب کے گھر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے پریس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس میں 1-2 چیزیں بڑی اہم تھیں کہ ان سے پوچھا کہ جی تحریک عدم اعتماد آئے گی تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا جناب اسی وقت ہم فیصلہ کریں، دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جناب کہ نہیں اس کا حصہ بنیں گے یا ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی جو فیصلہ کرے، سیدھا انہوں نے کہا علیم خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا نہیں جناب کہ ہم وہ دیکھیں گے، اعتماد آئے گی تو ہم پھر اس وقت دیکھیں گے کس کو ووٹ دینا۔ سو انہوں نے بارگیننگ چپ جو ہے نا تھوڑی سی انہوں نے لوز رکھی، اوپن رکھی ہے کہ عمران خان صاحب سے بارگین کرنا پڑے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گروپ کو کیا ملتا ہے، ترین صاحب کو اور اس کو علیم خان کو، اور اگر اپوزیشن ہمارے پاس آتی ہے جی آپ ہیں بات چیت کریں ہم سے ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا گروپ پہ، آپ لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، یا اس وقت چودھری صبان جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑے پلیئر ہیں، بروکرز ہیں، پولیٹیکل بروکرز ہیں، تو وہ بھی ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ سو ترین صاحب نے اور جہاں کے ترین صاحب نے اپنے اچانک بہت زیادہ ریلیونٹ کر دیا ہے، اور تمام وہ جو ہیں 3 اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں یا پاور کے لیے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان تینوں کو انہوں نے دانا ڈال دیا علیم خان صاحب نے آج کہ بھائی صاحب عمران خان صاحب کو بھی چلا گیا میسیج کہ آئے گی طریقے عدم اعتماد تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے چودھریز کو بھی پیغام بھیج دیا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ
والا بننا چاہ رہے ہیں جو اب تک کی خبریں آ رہی ہیں، اور پلس انہوں نے اپوزیشن کو زرداری صاحب یا ان کے نواز شریف صاحب کے کیمپ کو بھی میسج بھیجے. سو اس وقت جو پاور کا پورا جو کھیل کو سمجھ آ رہا ہے وہ ترین صاحب اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے اور علیم خان صاحب نے ہائی جیک کر لیا. اچانک ان کی امپورٹنس جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ علیم خان صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان صاحب سے کیا شکایتیں ہیں، یا عمران خان صاحب کو ان سے کیا شکایتیں ہیں. میرا خیال اس پہ ذرا فوکس کرتے، باقی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آتی رہیں گے آنے والے جو ڈیولپنگ سٹوری ہے تو اس کو فالو کرتے رہیں گے. آپ کے ساتھ جو بھی میرے ویوز ہیں وٹ ایور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، کامنٹ جو بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ چلے جہانگیر ترین صاحب کی تو آپ کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کو کیا مسئلہ تھا، کہ وہ انہوں نے بھی اس دن بھی کہا، اس پہ یہ بہت سارے سوالات کا جواب جو ہیں وہ دے گئے. ساکھا کوانی صاحب دے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ان کو یہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا، عمران خان صاحب کے ذہن میں، کہ جناب کہ یہ جہانگیر ترین صاحب ہے نا، ہی از ایکٹنگ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. پرائم منسٹر آپ نہیں ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں یہ پرائم منسٹر. یہ آتے ہیں، لسٹ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کچھ ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، کوئی پوسٹنگ کروانی ہوتی ہیں، کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کیبنٹ کو بریف کرنا ہوتا ہے، پھر اس پرنسپل سیکرٹری کو بتاتے ہیں یہ فیصلے ہوئے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن کرو، ان پہ نوٹیفیکیشن نکالو. تو ان کی جو بیوروکریسی تھی پرائم منسٹر آفس کی، انہوں نے آ کے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ جناب کہ سر یہ تو آپ تو مائنس ہو رہے ہیں. یہ بیوروکریٹس کا طریقہ ہوتا ہے، جو مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے وہ چک دیتے ہیں نا کام کو ذرا، کہ تھوڑا سا کہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، ایکٹ کرنا چاہیے. بہت سارا یہ مطلب ہمارے یہاں چلتا ہے. سو عمران خان صاحب کو انہوں معاملوں میں ڈال دیا کہ جناب کہ ترین صاحب کی وجہ سے آپ وہ ہو رہے ہیں، آپ اس پہ ایکلپس ہو رہے ہیں. سو عمران خان صاحب نے وہاں سے بھی آ کے انہوں نے اس کے بعد ترین صاحب کو ڈسٹنس کرنا شروع کیا. بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو وہ اعظم خان صاحب نے ایک دن کہہ دیا تھا ان کے منہ پہ، عمران خان صاحب بھی بیٹھے تھے اور اپنے ترین صاحب بھی بیٹھے، انہوں نے کہا جناب کہ کچھ وہ نوٹیفیکیشن تھے وہ آپ نے ابھی تک جاری نہیں کیے. تو اس پر انہوں نے جواب دیا، وہ جو اعظم خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا سر یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ہیں، آپ نہیں ہیں، دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب کہیں کہ میں کر دوں گا، بٹ دیٹ واز اینڈ آف دا ڈے، کہ ان کو میسج چلا گیا ترین صاحب کو کہ سر اب آئندہ یہاں پہ آپ ہمیں آگے ڈکٹیٹ مت کیا گیا کریں. سو وہ ٹگ آف وار وہاں سے شروع ہو گئی. اس سے پہلے یہ لڑائی شروع ہو چکی تھی عمران خان صاحب کی اور ترین صاحب کی. یہ تو وہ کہتے ہیں لاسٹ ایک ہے نا لاسٹ آن کیملز بیک والا حساب وہ. ادروائز وہ لڑائی پہلے، اب لڑائی کیا شروع ہو چکی تھی کہ جب ان کو جہانگیر ترین کو، میں وہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو علیم خان صاحب کو کیا شکایت ہے. وہ بھی بہت بڑی شکایت ہے جو انہوں نے کی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ یہ گروپ بنانے پہ تیار ہو. صرف وزارت اعلیٰ مسئلہ نہیں تھا، بہت سارے آپ لوگ کہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ نہیں بنایا ان کو اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب اس سے ناراض یا افینڈ تھے. یہ وجہ نہیں تھی، کچھ اور بھی ہیں، ہوگی، یہ بھی ون آف دا ریزنز ہو سکتی ہے. لیکن ایک اور بڑی پرسنل ریزن بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. خیر ترین صاحب کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ ترین صاحب کے اور عمران خان صاحب کا مسئلہ شروع ہوا. یہ تو میں نے آپ کو کلمنیشن کلائمیکس بتایا ہے نا، کہ یہاں پہ کہاں پہ جا کے یاری ان دونوں کی ٹوٹی، جو بیوروکریسی کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے تروائی. اس سے پہلے جب یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، یہ پرسنل ریزن ہے، ساری موسٹلی پرسنل ہوتے ہیں، کوئی پروفیشنل پولیٹیکل ریزننگ نہیں ہوتی، یا لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑنے کی، یا لوگوں کو الائنسز بنانے کی، یا ایک دوسرے کو چاقو چھریاں مارنے کی سیاست میں. ٹوٹلی میری یہ رائے ہے، میں نے جتنا اس کو کور کیا پالیٹکس کو، یہ آپ کی پرسنل ریزنز ہوتے ہیں جن کو پولیٹیکل کور کا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو وہ آپ کا کیموفلاج کیا جاتا ہے، تاکہ آپ اور میرے لیے ذرا تھوڑا سا بتایا جائے نہیں جی ہم بڑے اصولوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم بڑے ہائی پیڈسٹل پہ، ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، کوئی ذاتی ریزن نہیں ہے جناب، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، سیاست بات کریں گے آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے لڑیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں بھی دو ریزن دونوں کی بتاؤں گا آپ کو کہ علیم خان صاحب اور ترین صاحب کی کیا ریزننگ تھی پرسنل، جس کی وجہ سے کھل کر سامنے ہوئے. یہ ہارس ماؤتھ میں بتا رہا ہوں، ویری کریڈیبل یہ جو انفارمیشن ہوگی. جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں ان کو یہ شک تھا، بلکہ بڑی حد تک شاید یقین تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی جب کروایا گیا تھا بیلنسنگ ایکٹ کے لیے کہ نواز شریف صاحب یہ آ کے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اور اگر عمران خان کو بچانا ہے تو پھر جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا. یہ بات ان کے سرکل یہ کہتے ہیں، ان کے ترین صاحب کے، وہ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کنسنٹ لی گئی تھی. جن فورسز نے، جن لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کروایا کہ جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے، ان کا خیال ہے عمران خان صاحب واز آن بورڈ. عمران خان صاحب کو پہلے سے اس فیصلے کا پتہ تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کو بعد میں اس بات کا یہ احساس ہوا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرانے میں، میرا پولیٹیکل کیریئر تباہ کرانے میں عمران خان صاحب باقاعدہ پارٹنر تھے، حصہ تھے، انڈورسمنٹ انہوں نے کی ہوئی تھی. اگر یہ ڈٹ جاتے اور ان پاورز دیٹ بی کو کہہ دیتے نہیں جناب کہ ترین صاحب کو میرٹ پہ فیصلہ دیکھیں اور میرٹ پہ آپ ان کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں، تو شاید وہ بچ جاتے ہیں. محض اس چکر میں کہ نواز شریف کے ساتھ بیلنس کرنا ہے، ان کو اڑا دیا گیا، اور عمران خان صاحب نے کوئی رزسٹ اس پہ نہیں کیا. یہ ان کو اس بات کا شک تھا، اور یہ گفتگو
گفتگو جو ساری ہے یہ یہاں پہ ترین صاحب کے اسلام آباد کے گھر میں بیٹھ کے اسحاق حقمانی صاحب بھی تھے، ترین صاحب بھی تھے اور ان کی فیملی بھی تھی، اس میں یہ بیٹھ کے یہ گفتگو ہوئی ہے کہ یار ہمیں کون ڈسکوالیفائی کرا سکتا ہے. تو جس کو انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے 3-4 نام انہوں نے گنے کہ اس میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کو بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے اس کو جہانگیر ترین کو، تاکہ عمران خان صاحب خود بچ جائیں اور ان پہ عدالتوں پہ نام نہ آئے. کہ انہوں نے دیکھا پی ٹی اے کو کلیئر کر دیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. سو یہ گفتگو عمران خان صاحب کو سنائی گئی تھی کہ یہ دیکھیں جناب کہ ان کے گھر پر ان کی فیملی اور یہ لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو باقاعدہ کنفرنٹ کیا، بعد میں وہ ان کو ٹیپ سنائی گئی ان کو جہانگیر ترین صاحب کو، اور اس پہ کہا جاتا ہے شاید انٹیلیجنس بیورو نے وہ ٹیپ ان کی گفتگو ٹیپ کر کے دی تھی. تو خان صاحب نے جب کنفرنٹ کیا کہ یہ دیکھیں جی آپ تو مجھ پہ شک کرتے ہیں، ترین صاحب نے وہاں پہ یہ ڈیفینس دیا. مطلب ان کو دھچکا تو لگا کہ میرے گھر کی گفتگو جس میں اگین اس میں فیمیل ویسز بھی ہیں، فیملی بھی ہے، وہ خود بھی ہیں اور اس کو اسحاق حقمانی صاحب بھی ہیں، ساری گفتگو ٹیپ کر کے پرائم منسٹر کو سنائی گئی ہے. تو انہوں نے پھر یہ سٹانس لیا، انہوں نے جناب اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا، مجھے آپ پہ شک نہ ہوتا یا ہوتا تو میں آپ کو وزیر اعظم بنوانے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا، اپنا جہاز استعمال نہ کرتا، ریسورس استعمال نہ کرتا، ایم این ایز ایم پی جو بھی تھے آزاد ان کو آپ کے پاس لے کر پی ٹی اے میں شامل میں نہ کراتا. لہٰذا میں تو آپ کے ساتھ ہاں ڈسکشن ہوئی ہے، ون آف مطلب تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس پہ یقین نہیں کیا کہ آپ اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں. سو وقتی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز وہاں پہ ٹھنڈی پڑ گئی تھی. اور ترین گروپ نے بھی یہ سمجھا ہوگا کہ بہتر یہ کہ پرائم منسٹر ہم نے بنوا دیا ہے، بندے ہم لے آئے ہیں، تو اب کیا بیٹھ کے ہم اس کو عمران خان کے ساتھ ہم ذاتی دشمنی ڈال کے بیٹھ جائیں کہ انہوں نے ہمیں ڈسکوالیفائی کرا. جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کا کوئی اب یہ ریورس تو ہو نہیں سکتا. تو لہذا وہ بن گئے ہیں وزیر اعظم، تو چلو ہم ان کے ساتھ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور جو فائدہ نقصان ہمیں ہو سکتے ہیں ہمیں وہ لینے چاہیے. سو انہوں نے بڑا پریگمیٹک فیصلہ کیا جہانگیر ترین نے، مطلب کاروباری فیصلہ کہہ لیں، بزنس مین اورینٹیڈ فیصلہ، جذباتی فیصلہ نہیں تھا. میرے جیسا کوئی جذباتی ہو تو اللہ کے فضل سے سائڈ پہ ہو کے اپنا بہت سارا نقصان کروا بیٹھا کہ چھوڑو یار، جس بندے نے پہ مجھے یہ شک ہے کہ میرا اس نے پولیٹیکل کیریئر تباہ کیا ہے، میں تو ہاتھ نہیں ملاؤں گا اس کا. لیکن یہ بزنس مین ماشاء اللہ دے آر ویری وائز، اور اسی وجہ سے وہ ارب پتی ہیں. اللہ نے ان کو بہت کچھ عقل سمجھ اور کول ان کو ٹیمپرامنٹ دی ہے، سمجھداری دی ہے، جو میرے میں کم از کم بالکل زیرو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. خیر نو کمنٹ. سو یہ وہ چیز تھی جو ان کے ترین صاحب کے دل میں رہی. اگر کوئی اس میں کسر رہ گئی تھی تو پھر وہ اگر اس سے چینی اسکینڈل ہے، چینی اسکینڈل میں جو اس کو ترین صاحب کو زیادہ شکایت تھی کہ میرے اوپر چلو ہو جاتی ہے ایف آئی آر، میرے بیٹے پہ ہوئی ہے، میری بیٹیوں پہ ہوئی ہے، میری فیملی پہ ہوئی ہے. پھر ایف آئی اے کو کہا کہ ان کے ملازمین تھے جو مل کے جب وہاں پہ چھاپے پڑے ہیں تو پرائم منسٹر آفس سے ان کا شک شاید ان کے پرنسپل سیکرٹری پہ ہے، باقاعدہ کہا کہ شہزاد اکبر صاحب اور کمپنی کو کہ ان پہ آپ ان کو ماریں، ذلیل کریں، تشدد کریں. ان کے مینیجر جو تھے ملوں کے ان کو تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، چماٹے ماری گئیں، بڑا ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا. سو ترین کو جتنا ذلیل کر سکتے تھے، انسلٹ کر سکتے تھے، خان صاحب نے اس پر کیا ہے. سو یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے جو صاحب کے سامنے ہے کہ ترین صاحب نے ویٹ کیا ہے کہ خان صاحب جب کمزور ہوں گے، کچھ ذرا ٹائم ملے گا تو دین وی ول اسٹرائک. سو اس کی ریزننگ یہ ہے، دیز آر پرسنل ریزننگ. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اس لمبی اس میں نہیں جاتا. اب میں آتا ہوں علیم خان صاحب پہ ان پہ کیا ایسی ان کو پرسنل ریزن ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اگر کسی نے پیسہ خرچ کیا عمران خان صاحب پہ، انہوں نے ان کو ٹانٹس بھی ہوتے تھے، اے ٹی ایمس کہتے تھے کہ جناب یہ تو بینک کی دو اے ٹی ایم ہے، پیسہ ہے ایک سائڈ پہ علیم خان صاحب ہیں، دوسری سائڈ پہ اپنے جہانگیر ترین صاحب ہے، دونوں نے کھل کر پیسے لگائے. لاہور کا جو جلسہ ہوا تھا بڑا مشہور زمانہ، اس کا سارا پیسہ کہا جاتا ہے انہوں نے علیم خان صاحب نے لگایا تھا. انہوں نے بندے اکٹھے کیے، ریسورسز لگائے، سب کچھ لگایا. ایسے جہاز اور دیگر پارٹی فنڈ، کھانے پینے خرچے، کعبے شعبے، وہ ان کو ترین صاحب انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اب جب ان کی باری ہے، یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ علیم خان صاحب کہ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. یہ کوئی بڑا راز نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہوگا اس کا. وہ نہیں بنایا گیا. پھر ان کو ایک اہم وزارت دی کہ سینئر منسٹر کا عہدہ دیا. عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو لے کر آئے کہ جناب کہ چلیں ایک بالکل وہ کہتے ہیں اللہ لوگ ہیں تو وہ ان کو ہم چلائیں گے. تو یہ تو بڑے متعربن ہیں، پہلے وزیر رہے ہیں، سمجھدار ہیں، بزنس مین ہیں، یہ تو کنٹرول نہیں ہوگا. لہٰذا خان صاحب نے ان کو سائڈ پہ کیا. اب ہوا یہ جہاں سے ان کی پرسنل گریوینس سے ان کی شروع ہوتی ہے علیم خان صاحب کی، کہ انہوں نے اپنا سیکریٹریٹ وہاں پہ بڑا بنانا شروع کیا. کیونکہ اربن ہے، شہر میں تھے، میڈیا سے تعلقات تھے، بیوروکریسی تعلقات تھے، پہلے وزیر رہے ہوئے تھے، ایکٹیو تھے، خرچ کرنے کا حوصلہ تھا ان میں، پیسے وغیرہ یا اپنا مطلب جو بھی ہوتے کھانا پینا وٹ ایور جو بھی ہے. سو ان کی زیادہ خبریں لگنا شروع ہو گئی، ان کی امپورٹنس آنا زیادہ شروع ہوگی، اور ان کا جو حامی گروپ تھے، ان کے جرنلسٹ، ان کے اٹیک بڑھنا شروع ہو گئے بزدار صاحب پہ کہ جناب یہ تو بالکل فارغ ہے، ان سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کام ہی نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب کو یہ لگا، جیسے ان کو شکایت کی گئی کہ علیم خان صاحب از ایکٹنگ ایز وہ کہتے ہیں ڈیفیکٹو کہیں
مطلب یا ان کو کہیں کہ اصل وہ جو ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر ایکٹ جو کر رہے ہیں، بیوروکریسی جن کی سنتی ہے، میڈیا سنتا ہے، ان کی زیادہ ریپوٹیشن، پولیٹیشین سنتے ہیں، ایم پیز وغیرہ، منسٹر وغیرہ، وہ تو علیم خان صاحب کے گرد وہاں پہ رش ہوتا ہے، ان کے ہاں کراؤڈ ہوتا ہے، تو اس کو تو کوئی، ان کو سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں ہے، یہ جو بزدار صاحب ہیں۔ سو جناب ان کو علیم خان صاحب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے اپنے آپ کو سمجھ کے پھر رہے ہیں، تو ان کو ذرا سزا دیجیے۔ سزا کے طور پر ان کے بڑے قریبی سرکلز کہتے ہیں کہ جناب، بلکہ پرویز علیہ صاحب نے کوئی صحافیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور یہ بات مطلب دکھ کے ساتھ علیم صاحب کہتے تھے کہ شاید حکومت وقت سینٹر جو تھا، وفاقی حکومت، اس کھیل میں شامل تھی کہ علیم خان صاحب کو نیب کے ذریعے گرفتار کروا دیا جائے، تاکہ اگر یہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں یا کوئی اس طرح کی سازش کر رہے ہیں یا کوئی گروپ بنا رہے ہیں، تو ان کے تمام چانسز ہیں وہ ایلیمینیٹ کر دیجیے۔ سو علیم خان صاحب کے قریبی لوگ اور ان کے دوست جو ہیں، یہ بڑے بات بھی کھل کر کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب کو وہ نیب کے ہاتھوں گرفتار کرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بزدار صاحب کے لیے تھریٹ نہ بنے، عمران خان صاحب کے لیے تھریٹ نہ بنے، کوئی گروپ نہ بنا سکیں، ان کو ڈیمیج کیا جائے، ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج کی جائے اور ان کو چھپ کر کے بٹھا دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ علیم خان صاحب کو کچھ مہینے جیل میں رکھنے کے بعد پھر دوبارہ ضمانت وغیرہ ہوئی، تو علیم خان صاحب نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس سے بزدار صاحب کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو یا عمران خان صاحب کے لیے خطرہ پیدا ہو، اور یہ بات جیسے میں نے کہا ان کے بڑے قریبی لوگ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ سو وہ بھی انتظار کرتے رہے ترین صاحب کی طرح، علیم خان صاحب کی کسی دن موقع ملے گا، ہم لوگ پھر اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوں گے اور لنکا ڈھا دیں گے۔ تو اب ان کو لنکا ڈھانے کا موقع ان کو مل رہا ہے، اس لیے وہ علیم خان صاحب جو ہیں پہلے انہوں نے وزارت بھی چھوڑ دی، وہ مطلب انڈیکیشن کلیئر آ رہے تھے کہ اب وہ کھل کر میدان میں آئیں گے، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا 3 کا شاید گروپ بنے گا آنے والے اس میں الیکشن میں، جس میں ان کو چودھری یہ سرور صاحب کا کہا جا رہا ہے، علیم خان صاحب کا کہا رہا ہے اور ترین صاحب کا کہا جا رہا ہے، یہ تینوں مل کے پنجاب میں کوئی نہ کوئی لنکا ڈھائیں گے یا نئے الائنس بنائیں گے یا نئی فیوچر کوئی پولیٹیکل کوئی یہاں پہ کوئی اسٹرگل پارٹی وغیرہ کے لیے کام کریں گے۔ سو یہ چیزیں اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ دیز آر پرسنل ریزنز جس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہاں پہ وہ تخت پہ بٹھایا تھا، آج وہی عمران خان صاحب کے اس وقت بٹر اینیمیز ہیں، عمران خان صاحب ان کے اینیمیز ہیں۔ اب یہ کس کا قصور ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنے 2 پاورفل لوگ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا طریقہ ہے کہ جو اپنے کام کے لیے چیزوں کے لیے مفادات کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد ڈمپ کر کے کٹ و سائز کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس کے بعد اور نئے پارٹنرز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے وہ لوگ جیسے میں نے کہا جو ان کو پاور تک لائے تھے، پیسہ لگایا، ریسورسز لگائے، یہاں تک لایا، ان کا کنٹریبیوشن تھا، آج وہی عمران خان صاحب کی لنکا ڈھانے کو تیار ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طریقہ تم اعتماد ہے کہ ہم اس وقت فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔